بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہ جو شخص غار ثور کے اندر حرمت وفا میں 3 دن کا کردار دیتا ہے، اس کے اس تقدس مآب کردار کو اتنی بلندی ملتی ہے ہماری روایات کے مطابق کہ آسمان چھوٹا ہے وہ نیکی بڑی ہے۔ 3 دن کا دیا ہوا حفاظت اور نصرت اور اعانت پر مشتمل کردار جو ہے یہ اتنا تقدس مآب ہو گیا ہے تو جس نے جناب 50 سال کردار دیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قصور یہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ جب تک اسلام ابو طالب کی چھاں میں سائے میں رہا، تازہ اور طاقتور رہا، کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ جب ان کا سایہ اٹھا تو اسلام پر وقت آ گیا اور مصائب آ گئے۔ قبلہ کچھ علماء جو سے وہ اس معاملے میں سکوت اختیار کرنے کا کہتے ہیں کہ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے چونکہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ کسی کو اگر غیر مسلم سمجھے تو اس کے گھر کھانا پینا جائز ہی نہیں سمجھتے اور رسول یہ تو شیعہ کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، وہی بالکل رسول کو ایک مشرک کے ہاتھ کا کھلا رہے، نجس کھلا رہے، جس کو رسول اللہ کے حرم کا حیا نہیں، اس کا حیا بنتا ہی نہیں، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ جس پر مسلمانوں میں ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے ان کے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے سے۔ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے خصوصاً اہل سنت کے ہاں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہ قبول نہیں کیا، تو آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی شخصیت کے تقدس میں محض فرد بشر نہیں، اللہ کا اعتماد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا زیر بحث آنا کسی دینی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ سیاسی ہے۔ جن لوگوں کا تعلق عموی نقطہ نظر سے رہا وہ ان کو باہر صورت مسلمان نہیں سمجھتے رہے، اور جن کا تعلق دین نبوت سے رہا، خواہ وہ اہل سنت ہوں خواہ وہ اہل شیعہ ہوں، وہ ان کے حرمت ایمان کی تقریر کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا عرصہ دراز تک، بلکہ بعض اوقات تو ایسے تلخ حالات بھی آئے کہ جو شخص ان کو مسلمان کہتا تھا اسے اہل سنت بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ تو اندری حالات میں نے جب غور کیا کہ دراصل معاملہ کیا ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قصور کیا ہے، تو پھر میں نے دونوں طبقات کے علمی نظائر دیکھے۔ خاص کر سنی ہونے کی نسبت سے میں نے اہل سنت کے وہ ذخائر علم دیکھے جن ذخائر علم کے اندر ان کی تکفیر کی گئی ہے کہ کس بنیاد پر تکفیر کی گئی ہے، کیا کیا معاملات تھے، پس منظر کیا تھا، وجوہات کیا تھیں، مقاصد کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان دلائل کے معاملے میں نے غور کیا، تجزیہ کیا ان دلائل کا۔ روایات بھی ہیں اور اس میں آیات بھی نقطی ہیں۔ اس وقت پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے ان کی خدمت کی عظمت میں، کیونکہ میں نے ان کی شان میں بھی 27 صفات پر 30 لکھا ہے۔ عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، یہ اسی خیرات سے مجھے یہ نعمت آئی ملی، اور اس پر پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کا آغاز کیا۔ تو 12,500 صفحات تک میں نے جستجو کر کے قرآن کریم کی روشن آیات میں تو ان کے عرفان کو بیان کیا ہے۔ میرے ہاں ایمان اور ادبی ایمان کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھتے نہیں ہے کہ اس پہ بات ہے نہیں، یہ زیر بحث نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اس پر گفتگو۔ ہاں یہ ضرور بات ہے جنہوں نے ادبی ایمان پر دلائل دیے میں نے ان کے دلائل کو رد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دلائل کے اندر نہ تو دمخم ہے جس پر یقین کیا جائے، اور نہ ہی وہ دلائل جو اس میں مؤثر مانے جاتے ہیں وہ اس موضوع سے متعلق ہی نہیں، نہ کوئی آیت اس سے متعلق ہے۔ یہ ایک جعلی پروپیگنڈا کیا گیا اور جعلی روایات تراش کے اس کے ساتھ آیات کو نتھی کر دیا گیا۔ میرا سیریل وائز یوٹیوب پر چل رہا ہے، آج میرا 9ویں نشست ہے جی، تو اس پر اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے جس وقت سمجھا کہ یہ چیزیں نہ تو مقصود خدا بندی ہیں
نہ مقصود نبوی ہیں، نہ ہی اس میں دین کی کوئی بھلائی ہے، نہ ہی امت کی کوئی بھلائی ہے، تو بلا وجہ اس بات کا بتنگڑ بنا کے مسلمانوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب ان کے عرفان پر گفتگو ہو۔ میں نے اس پر قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی جو وفائیں ہیں ان کو آئینہ بنایا، اور اس آئینے کی روشنی میں چلا کہ جو شخص غار ثور کے اندر حرمت وفا میں 3 دن کا کردار دیتا ہے، اس کے اس تقدس مآب کردار کو اتنی بلندی ملتی ہے ہماری روایات کے مطابق کہ آسمان چھوٹا ہے وہ نیکی بڑی ہے، ستاروں کے نور کے اندر نگاہ توڑی ہے ان کے نیکی کا نور زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ 3 دن کا دیا ہوا حفاظت اور نصرت اور اعانت پر مشتمل کردار جو ہے یہ اتنا تقدس مآب ہو گیا ہے جس نے جناب 50 سال کردار دیا ہے، اور انہوں نے خاص کر وہ جو شیب ابی طالب کے جان کا حالات ہیں، غار ثور کا تو معاملہ بہت مختصر ہے اور بہت پروٹوکولڈ ہے۔ غار ثور کے اندر کوئی اذیت ناک ایسا آزمائش نہیں تھی کسی بھی قسم کی۔ پانی کا مشکیزہ وہاں موجود تھا، خرد و نوش کا سامان موجود تھا، خشک میوہ موجود تھا، 40,000 درہموں کا سرمایہ موجود تھا، اور ساتھ ساتھ جناب والا بکری کا دودھ موجود تھا، اوپر دہانے پر جناب والا ہماری روایات کے مطابق وہ مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا، اور ان کو نقوش بھی مٹا دیے گئے تھے جی جس راستے سے وہ چل کر آئے، اور اس کو مکڑی کے جالے پر کبوتری کا انڈا بھی موجود تھا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کئی ہزار فرشتوں کی وہاں کے پہرے دار تھی۔ غار تو ساری پروٹوکول تھی۔ تو جب اس ٹائٹل پر دی جانے والی محبت اور قربانی کا یہ تقدس ہے تو پھر غار ثور کو سامنے رکھو اور ادھر سامنے رکھو شیب ابی طالب کے حالات کو، جہاں نہ پانی، نہ خوراک، اور نہ ہی کوئی انسانی ہمدردی کا داعیہ، ہر طرف کارڈن آف تھا اور قتل کے لیے لوگ آمادہ تھے، اور مسلح ہو کر جناب والا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور ہر رات مقتل نبوت پر 3 سال تک مولا کائنات سوتے رہے قتل ہونے کے لیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ خیال تھا، ذوق تھا کہ اگر انہوں نے قتل ہی کرنا ہے تو میرے بیٹے کو قتل کر دیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کریں۔ تو جب ان جذبات کو میں نے دیکھا تو غار ثور کے فرط جذبات میں دیے جانے والے کردار کا یہ مقام ہے، تو میں نے پھر مطالبہ کیا اپنی اہل سنت سے کہ یہاں آسمان چھوٹا ہے اور اب خدا سے کہو اتنے آسمان بنائے، میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نیکی کے اس عجم کے تقدس کی عظمت کو بیان کر پاؤں۔ تو یہ چیزیں کیونکہ قرآن شخصیات کو تو بیان ہی نہیں کرتا، کرداروں کو بیان کرتا ہے، رویوں کی حرمت کو بیان کرتا ہے۔ تو مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ اگر 3 دن میں دیا جانے والا کردار قابل قدر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو یہ اس کا پس منظر 50 سال پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کردار کو جب دیکھا اور قرآن کریم کی آیات کے مقتضیات کو دیکھا تو پھر سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت وفا کی شرافت اور بزرگی کو بیان کر رہی ہیں۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ہٹا دیا جائے تو اتنی دیر تک تمام نازل ہونے والا قرآن ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی محل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اس ٹائٹل پر تو کسی صحابی کا کردار ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے میں نے ضرورت محسوس کی کہ امت کے اندر یہ جو خلیج ہے یہ غلط ہے، اور پھر اس کی وجوہات پر گیا کہ ایسا کیوں ہوا، حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی زد میں کیوں آئے، دوسرے کفار مکہ کو نومینیٹ کر کے ان آیات کے تصور میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا۔ تو پھر پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قصور یہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اموی دین والوں کی جو نبوی دین والوں سے دشمنی تھی وہ مولا کائنات اثر اس کا باعث تھے، کیونکہ ان کو اللہ نے جو مقام عطا کی۔ اب یہی بات آ گئے کہ ثانیہ سنین ذما فی الغار، یہ غار ثور اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں صحبت المیت کا تصور ہے، یہ بھی بڑی شان ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی ٹائٹل پر ہمارے لوگ ان کو افضل البشر کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بھی سقیفہ بنو سعدہ کے اندر ان کی خلافت کا کرتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ قربت اور معیت اور خلوت کے وہ تقدس مآب لمحات ہیں جن کا اندازہ نہ لفظوں میں ہے نہ خیالوں میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس سے آگے بھی ایک مقام ہے قربت کا. جو 3 دن کردار دے وہ افضل البشر ہے، اور جس نے 3 سال تک نبوت کی قتل گاہ پر قتل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس پر کیوں نہیں آیات آئیں؟ وہ کدھر ہضم ہو گئیں؟ خدا ناانصافی تو نہیں کرتا. بے شک 20 طوال مفسر اس کردار کو مقام، طوال مفسر صورتیں جو ہیں بڑی صورتیں، وہ اس کردار کے تحت اس کو بیان کر رہی ہیں. وہ ہضم کر گیا، شیعہ بھی ہضم کر گیا، سنی تو ویسے ان کا ہضمہ زیادہ تیز ہے شیعوں سے. ٹھیک ہے. تو اس واسطے میں نے دیکھا کہ یہ امت کے اندر امت ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہے، بہت بڑے کردار اور عظیمت مآب جذبے سے محروم ہے، جس کو پیش کر کے امت کو اس اسوے پر چلانا چاہیے. تو میں نے پھر یہ بحمد اللہ تعالیٰ کتاب لکھی، اس کا یہ مقدمہ ہے، عرفان ابی طالب اور قرآن ادویہ. ماشاءاللہ 11 جلدوں پر 11 جلدوں پر یہ باقی چھپنے والی ہیں انشاءاللہ العزیز. جو ہی کو فرصت کے لمحات ہوئے تو انشاءاللہ اس کو چھاپیں گے. سر دست یہ ہے کہ اس کردار کو مسخ کرنے کے پیچھے یہود کی سازش بھی ہے، اور بنو امیہ کا سرمایہ بھی ہے، اور اموی ہمدردیاں بھی ہیں. اس کے علاوہ اس کی چھپانے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ہے. جن روایات کے اندر ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کی شخصیت کو، ان کی تکفیر کی گئی ہے، ان روایات میں میں نے راویوں کا پیچھا کیا. ان راویوں کے پاس مبدأ روایت ہی کوئی نہیں ہے. یعنی فلاں نے فلاں سے روایت نہیں، فلاں سے فلاں نے، فلاں نے فلاں فلاں فلاں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو آخری راوی ہیں، مطلب ایک راوی جو ہے وہ یمن میں بیٹھا ہے، اور واقعہ وفات ابی طالب علیہ السلام کا ہو رہا ہے مکے کے اندر. وہ یمن سے روایت کر رہا ہے، وہ یمن سے روایت کر رہا ہے، وہ 20 سال بعد اسلام لاتا ہے. اس کو پتہ چل گیا اس حقیقت کا، رسول اللہ کو نہیں پتہ چلا جس پر قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ دوہرا معیار تھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کان میں کہا کہ سب ڈرامے بازی ہے، کوئی کان شان کے اندر نہیں کہا، نہ کسی سنا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ کوئی ایسا مقدمہ ہے. سمجھا گی نا. یہ انہوں نے ذاتی طور پر بنایا ہوا ہے، اور ہماری بڑی کتابوں کے اندر اس کو درج کر دیا گیا ہے، اور ہم نے وہ بلینڈلی فیتھ کر کے جناب بلا اس پر ڈھول بجانا شروع کر دیا ہے. اچھا جو پہلا راوی ہے وہ سید بن حسن، وہ 21 سال بعد اسلام لاتا ہے، وہ وہاں موجود ہی نہیں. نہ ہی جو کہتے ہیں کہ میں، جنہوں نے یہ روایت کیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. اچھا عجیب بات یہ ہے ولی صاحب کہ اس سارے ڈرامے کا نہ تو اہل بیت نبوت کو پتہ ہے، نہ بنی ہاشم کو پتہ ہے، نہ کبار صحابہ کو پتہ ہے، نہ خود ذات رسول کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے. ایک مخزومی تھا اور دوسرا بنو امیہ کا منشی تھا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے مطلب روایت کر دیا ہے، ہمارے اہل سنت ناچنے لگ گئی. اچھا ڈرامہ بازی یہ کرتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان کہ لو جی وہ تو صحابہ تھے. تو انہوں نے، میں نے کہا ہاں ایک دونوں صحابی سوا دو سال کے صحابی ہیں، ان کو اتنی سوا 2 سال کی صحبت ہے. اور جو لوگ پیدا ہی نبی کے آغوش میں ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا اس ڈرامے کا کیا معاملہ ہوا اور کیا نہیں ہوا. پھر ان کی طرف سے بھی کچھ جوڑ توڑ کر کے جعلی روایت رہیں گی. گویا میں نے جب اس کا جائزہ لیا ہے، وہ یوٹیوب پر میرا بہت سارا سلسلہ موجود ہے، وہ سامعین سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا اطمینان آئے گا. تو ٹوٹل سبجیکٹ جعلی ہے. میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے جعلی FIR. جعلی FIR. تو جب تک یہ جعلی FIR کو پروف نہیں کرتے تب تک وہ سزا جزا اور فتوے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کچھ روایتیں یہ بھی لے آتے ہیں کہ جناب جہنم کے وہ گڑے آخر میں تھے، اللہ کے رسول نے ان کو کھینچ کر اوپر لے آیا اور فلاں کیا. یہ سب ڈرامہ بازی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف ان کی شخصیت اور ان کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے، تاکہ امت کے اندر اگر وہ کردار بیدار ہو گیا تو قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے جب تک اسلام ابو طالب کی چھاں میں سائے میں رہا، تازہ اور طاقتور رہا، کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا. جب ان کا سایہ اٹھا تو اسلام پر وقت آ گیا اور مصائب آ گئے. تو اب بھی ان کا اسوہ جو ہے، وہ اسوہ اپنی عظمت کے حوالے سے اس قدر بلند و بالا ہے، اس قدر بلند و بالا ہے کہ اگر آج وہ بیدار ہو جائے تو ہفتے لگیں گے اسلام کے غلبے کے لیے. قبلہ کچھ علماء جو ان سے وہ اس معاملے میں سکوت اختیار کرنے کا کہتے ہیں کہ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے چونکہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بیان کرنا واجب ایمانی ہے. جو چیز قرآنی حقائق کے عین مطابق ہو وہ حق ہے. لتبین للناس، حضور کو ارشاد کیا گیا کہ بیان کرو حقیقتوں کو.
سمجھ آ گئی نا. جی تو یہ سکوت کا اس لیے ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے علماء کی نیت پر شک نہیں ہے, نیت کا تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. بالکل. کیا تو اس معاملے میں وہ کہتے ہیں وہ فساد پیدا ہوگا, یہ ہوگا, وہ حقائق کو چھپانا یہ بھی ظلم ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے, سمجھ آ گئی. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ بہانے باز ہیں, یہ علماء باضابطہ بہانے باز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سکوت کا حکم تھا تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے سکوت اختیار کر ہاں, لیا. انہوں نے باضابطہ مستقل کتاب لکھی ہے, صحیح. شرح المطالب فی مباحث ایمان ابی طالب. میں نے اس کا یہ تیا پانچا کیا ہے ساری اس کتاب کے اندر, اس کتاب کے اندر میں نے اس کا سارا جواب دیا ہے. تو یہ ان کو سکوت کا حکم نہیں دیتے, اور ہم جیسے کو کہتے جو ہیں فضائل بیان کرتے ہیں ان کو سکوت کا حکم دیتے ہیں. یہ وہی بات ہوئی صحیح ہے. کہ معاویہ نے کہا کہ خبردار میری قلمرو کے اندر کوئی بھی حضرت علی کی منقبت اور شان میں کوئی روایت بیان نہ کرے. صحیح. جو کرے گا اس کا خون میں مباح کر دوں گا. صحیح. اور اس کے مد مقابل اپنی منقبتیں وہ کرواتے رہے, حضرت عثمان کی منقبتیں وہ کرواتے رہے. تو یہ اموی دین کا ایک سلسلہ ہے, مائنڈ سیٹ ہے, صحیح. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو مرضی کر جائیں تو اگر کوئی مد مقابل بات کرے تو اس کو سکوت کا حکم دیا جاتا ہے. کہاں ہے اس سکوت پر کوئی شرعی دلیل ہے کائنات میں کسی عالم کے پاس؟ چیلنج کرتا ہے فقیر, روئے کائنات کا کوئی بریلوی, کوئی مشرق مغرب, کوئی عرب عجم کہے کہ اس پر دلیل شرعی مہیا کی جائے تو ہم سکوت کر جائیں گے. اس لیے وہ سکوت کا دینا چاہتے ہیں, پیچھے ڈوز دینا چاہتے ہیں کہ یہ کردار اتنا بڑا ہے, یہ اسلام کی طاقت ہے, اسلام کی حمیت ہے, اسلام کا وقار ہے, اور اسلام کی حفاظت کی ضمانت ہے. یہ وہ کردار ہے جو اللہ کی غیرت کا مظہر ہے. اس لیے مسلمانوں کو غیرت سے روکنے کے لیے اسے روکا جا رہا ہے, سکوت کرو. اس کے علاوہ اس کی کوئی کامن سینس نہیں ہے. رسول اللہ نے عام الحزن بھی قرار دیا ان کے غم کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے, یہ تو فرط جذبات ہے نا جی. صحیح. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی عظمت ہے اور اپنی خصوصیت ہے. ویسے 3 دن کا ہوتا ہے سوگ, جی مطلب یہ ایسی استثنائی شان ہے حضرت ابو طالب جی علیہ السلام بالکل کی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کہاں قاعدہ شریعت جی اور کہاں ان کی تکریم. جی تو اس چیز سے ہی سمجھ لینا چاہیے امت کو, سمجھ آ گئی نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی عنایت ہوتی اس حوالے سے, مطلب باران رحمت کے حوالے سے, تو حضور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یاد کرتے ذوق سے اور کہتے مجھے ان کے اشعار سنائے جائیں. مجھے جو وہ اشعار جو کفار مکہ کے سامنے انہوں نے کہے تھے, جب کہتا ہے نا مکہ میں تو کوئی صورت نہ بن پڑی, اور یہ سب لوگ آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس, کہنے لگے کہ آپ اللہ کو مقبول ہیں, اور ہم نے تو بتوں کے ساتھ ہر حربہ استعمال کیا ہے کہ وہ بارش, ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ بت اگر لات جو ہے یہ ناراض ہو گئی تو بارش نہیں آئے گی, ہو سکتا ہے لات ناراض ہو گئی ہے. تو جناب نے بڑے غیور انداز میں لہجے میں فرمایا وَإِنِّي عَائِبُ اللَّاتَ, میں دھتکارتا ہوں لات کو, اور تم یہ کہتے ہو کہ لولا رضا اللہ تو لا نمطر, اگر لات جو ہے وہ ناراض ہو گئی تو بارش نہیں آئے گی. فرمایا ہو بارش ہمارے پاس ہے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, مجھے یہ مولوی بتائیں, لوگ آئے تو تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کامن سینس میں لے جا کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا, اور خود کیوں نہیں جناب کہا اپنے بھرم کے اعتبار سے حضور سے کہا کہ ذرا رخ رحمت, ہاں ذرا چہرہ مبارک اوپر اٹھاؤ. میرا چہرہ کا اٹھنا تھا کہ آسمان برسنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر کہتے ہیں وب ید یستسقى الغمام بوجهه سبار الیتامی عصمت للارامل. اے محبوب تیرے چہرے کی لطافت کے حسن کی رعنائی کو دیکھ کر آسمان بھی برداشت نہیں کر پایا, بادلوں نے بھی سینہ کھول دیا ہے. ہاں جی, یستسقى الغمام ثمار الیتامی. اور ان مولویوں کو کیا پتا, ان کو تو اپنا نہیں پتا, یہ دین کا کیا جانے, خاک ظالم ہیں یہ, ان سے نفرت واجب ہے جو اس حقیقت
छुपाते हैं या छुपाते इनकार हैं। करते हैं। वो कहते हैं नबी 3 या 4 साल के हैं उम्र में, तो माँ बाप के दिल के अंदर अरमान और ख्वाहिशात का तो एक मीनार होता ही है, बेशक। लेकिन कोई कभी किसी माँ बाप ने अपने बच्चे के मुस्तकबिल की भी निशानदेही की है कि इसने मुस्तकबिल में ये करना है ऐसा कहीं? वो तो जब बच्चा बढ़ेगा, पढ़ेगा, कुछ फिर हुनर फैसला सीखेगा, होगा। फिर जाकर मतलब है, फिर जी। भी उसके नसीब के हवाले से जी। ना। ये कैसा बाप है? अभी नबी बचपन के वादियों से गुजर रहा है, 3-4 साल की उम्र है, तो कहते हैं अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं समालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामीन, ये कैसा दुर्र यतीम है कि इसके दामन में कायनात के यतीमों ने पनाह लेनी है, कायनात के बेसहारों ने सहारा लेना है। ये नबुव्वत का मुस्तकबिल मुतय्यन कर रहा है और निशानदेही कर रहा है, जो कुछ कहा वही हुआ है कि नहीं? ठीक है ना जी। तो मेरी जान, ये मौलवी साहबान चूंकि चक्रबाज हैं, ज़हनी अय्याश हैं, इनको क्या पता अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इरफान क्या है। अगर वो इस अंदाज के, जिस तरह ये कहते हैं कि वो जो मुशरिक थे, ठीक है, तो कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक तो नजस हैं, तो फिर उस नजस के वजूद के अंदर वजूद नबुवत को जम कर दिया है कुदरत ने। ये अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं, बाज आ जाएं वरना कहीं ऐसा ना हो। खुद तो किसी को अगर गैर मुस्लिम समझे तो उसके घर खाना पीना जायज ही नहीं समझते हैं। और रसूल ये तो शिया के हाथ का नहीं खाते, वही बिल्कुल, तो रसूल को एक मुशरिक के हाथ का खिला रहे हैं, नजस खिला रहे हैं। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो वो एक लतीफ़ा है। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आदाब अहले बैत नबुव्वत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि उनके हरम की हुर्मत को वो फरमाते हैं, बे इजाज़त जिब्राइल जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बड़ी हुर्मत माप गुफ्तगू है, लेकिन साथ ही मतलब ये सारे बरेलवी नबी पाक के घर में दाखिल हो गए और जाकर अहले बैत नबुव्वत का तराजू करना शुरू कर दिया, गैर अहले बैत से मुफादला शुरू कर दिया। जिब्राइल को नहीं जाने देते, आप घुस जाते हैं, आप घुस जाते हैं, इनको हक है, इनको हक है, ये घुस जाए। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अगर आप मज़ीद इरफान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से इंफॉर्मेशन, अपने क्या कहते हैं इल्मी की प्यास को बुझाना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब का अपना चैनल भी मौजूद है जहाँ पर सिलसिलावार गुफ्तगू जारी है, और इनकी किताब इरफान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से मौजूद है। आप उससे इल्मी, मैंने वो सारे जितने दलाइल है ना जी जी, उन तमाम दलाइल का मैंने तज्जिया किया और वो भेड़ कर इनके मुंह पर मारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको मैं इस वक्त मेरी तबीयत इस अंदाज में हो चुकी है तलख, जिसको रसूलुल्लाह के हरम का हया नहीं, उसका हया बनता ही नहीं है, खा वो इमाम काबा क्यों नहीं। जज़ाकल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।